مودی حکومت کی خاموشی اور دھوری پالیسی بھارت کے عالمی مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مودی کی خارجہ پالیسی عالمی اصولوں کی بجائے طاقت کے حساب سے فیصلے کرنے پر مبنی ہے کہ جو بھارت کے لیے خطرناک ہے۔ اسرائیل ایران جنگ، فلسطین پر مظالم اور دیگر عالمی تنازعات پہ بھارت کی دوغلی پالیسی مودی حکومت کی کمزوریوں کو ثابت کرتی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ آج واشنگٹن ڈی سی سے سینئر صحافی انور اقبال صاحب موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ بھارت کا کیا رد عمل ہے، واشنگٹن ڈی سی میں کیا لابنگ ہو رہی ہے، یہ ملاقات کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے۔ اقبال صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، یہ ملاقات پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی اس لیے بھی ہے کہ سابق امریکی صدور جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی یہ رول ادا نہیں کر سکے، مگر ٹو بگن ود سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ طے کب پائی تھی یہ ملاقات؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اب تو یہی لگتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ تھی۔ اس کے اشارے نہیں تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اب بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں اتنا خفیہ رکھا گیا ہے وزٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ خبریں آتی رہیں کہ وہ اور زیادہ تر انڈین میڈیا نے اس کو پلے اپ کیا کہ وہ پریڈ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو بلایا گیا، انڈیا کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ اور پھر ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ اس پریڈ میں ایسی کیا بات ہے جس کے کوئی اور فورن ڈگنیٹری نہیں آ رہا ہے، جس کے لیے ہمارے آرمی چیف پاکستان سے آ رہے ہیں۔ پھر یہ آیا کہ جی نہیں، وہ تو صرف وہاں ٹیمپا فلوریڈا جائیں گے اور سینٹ کانفرنس چیف سے ملیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن کسی بھی خبروں پہ ایمبیسی نے یا آئی ایس پی آر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بالکل خاموش رہے، اور اس وزٹ کو بالکل خفیہ رکھا گیا۔ پھر وہ واشنگٹن آئے پریڈ کے ایک دن بعد، 15 تاریخ کو، اور آنے کے بعد دیکھیں ان کو جوائن کیا پھر آئی ایس آئی کے سربراہ نے، اور پھر ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ پھر جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اس طرح اتفاقات تو نہیں ہوتے کہ سارے لوگ ایک اتفاقاً واشنگٹن میں جمع ہو جائیں، تو لگتا یہی ہے کہ پہلے سے یہ پلان تھا۔ اور اقبال صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ دیجیے گا، واٹ لیڈ اپ ٹو دس؟ جی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی مشرق وسطیٰ کی صورتحال مڈل ایسٹ کی، اور دوسری جو چیز ہے وہ انڈیا پاکستان کانفلکٹ۔ آپ نے کہا انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن رہی ہے ہمیشہ سے کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اینڈ انلیس اٹ از ریزالوڈ there will always be a nuclear threat to this region۔ تو وہ صحیح ثابت ہو گیا۔ پاکستان جس طرح کہتا رہا تھا کہ کشمیر کلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ جو فضائی جنگ ہوئی، اس جنگ میں فوری آپ نے دیکھا کتنی تیزی سے صورتحال چینج ہو رہی تھی، اور دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان دونوں ایک نیوکلیئر وار کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ اب انڈیا اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے، لیکن اس وقت انڈیا کو بھی اس کی سیریسنس کا احساس تھا۔ دوسری جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، پاکستان کے بارڈرز ہیں سینٹرل ایشیا سے، پاکستان کے بارڈرز ہیں مڈل ایسٹ سے۔ پاکستان اگر افغانستان کا پڑوسی ہے تو ایران کا بھی پڑوسی ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اس کا پاکستان پہ براہ راست امپیکٹ پڑے گا۔ اور ظاہر ہے امریکہ چاہے گا کہ اس سارے ڈسپیوٹ میں وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور کس حد تک یو ایس پوزیشن سے وہ الائن ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس موضوع پہ بھی بات چیت ہوگی کہ یو ایس اور پاکستان کے انٹرسٹ ایران کے حوالے سے کہاں کہاں ملتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں ملتے ہیں۔ ایسا ہی، اور اقبال صاحب ہم نے ماضی میں کبھی بھی کسی اور چیف کو نہیں دیکھا ان پاکستان ہسٹری پاسبلی جو اتنی اہم ترین ون آن ون اس میگنیٹیوڈ کی سٹنگ کر رہا ہو امریکہ کے صدر سے۔ ایون جنرل مشرف صاحب میٹ پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ۔ نہیں، مشرف تو آپ چھوڑ دیں، مشرف تو چھوڑ دیں، کبھی ایوب خان کی بھی کسی کی بھی اس طرح میٹنگ نہیں ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں دیکھیں ریگن کے زمانے سے کور کرتا چلا آ رہا ہوں وائٹ ہاؤس وغیرہ، میں نے کبھی کسی آرمی چیف کو کسی بھی ملک کے اس طرح امریکی صدر کے ساتھ اس طرح ون آن ون ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پوری ٹیم کے ساتھ گفتگو کر، یعنی ایک بالکل اس طرح کا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے جس طرح سربراہ مملکت کو دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور it shows two things، نمبر ون کہ پاکستان کی دوبارہ ایک امپورٹنس ہو گئی امریکہ کی نظر میں، اور دوسری بات ہے کہ پاکستان امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ڈیسیشن میکنگ کون کرتا ہے، اور کس سے اگر بات کی جائے تو وہ بات امپلیمنٹ ہوگی، وہ بات جو ہے آنے والی حکومتیں میں اس کو تسلیم کر کے چلیں گی۔ اور وہ ظاہر ہے ایسی فورس صرف پاکستان میں فوج ہے، لہٰذا فوج کی اینڈ سربراہ سے آلسو بات چیت اقبال کر صاحب رہے ہیں دیکھیں نا، وہ۔ کوئی سویلین گورنمنٹ ڈیلیگیشن بھی ساتھ نہیں اکمپنی کری گو کہ محسن صاحب ساتھ ہیں، از ہی گوئنگ ان سائڈ دا میٹنگ اور ناٹ، وی ناٹ شو یٹ، مگر یہ ایک بڑی یونیکلی سولو ملٹری لیول انگیجمنٹ دکھ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف یا صدر پاکستان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔
I think both sides will insist that this was like uh, a meeting between the defense establishments of the two countries. And since the U.S. president is also the chief of the army staff, I mean, he's the chief of the U.S. armed forces. تو اس لیے یہ میٹنگ جو ہے ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی تھی. اور اگر ان کے وزیر خارجہ شریک بھی ہوں گے مارکو روبیو, تو وہ بھی اس لیے شریک ہوں گے کہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں